إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد آج 9 محرم الحرام ہیں، اور کل 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. بہت سے لوگوں نے آج بھی روزہ رکھا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. بہرحال عاشورہ کا روزہ یہ بہت بڑی فضیلت، اجر اور ثواب رکھتا ہے. ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور بعض علماء نے مزید بعض احادیث کو، بعض روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف 1 سال کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ عاشورہ کا روزہ 1 سال مسلسل روزے رکھنے کے برابر ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہونا، اور حدیث میں کیا ہے کہ یہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. تو اس روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان نے نہیں چھوڑنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ اس روزے کو رکھنا چاہیے. کیا اجر اور ثواب ہے! 1 سال کے گناہوں کی معافی، 1 سال جو ہے روزے رکھنے کے برابر ثواب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہود کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں، تم سے زیادہ موسیٰ کے قربت کے حقدار ہیں. تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ روزہ رکھتے تھے، ہم کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. دیکھیے، ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہ عاشورہ کی نماز ہے، نہ عاشورہ کے اندر کوئی مخصوص تسبیحات ہے، نہ شربت پلانا ہے. اللہ کے نبی روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو روزہ رکھنا اور شربت پلانا دونوں چیزیں ایک دن میں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ روزہ رکھوا لیں، یا شربت پلا دیں، یا کھچڑا کھلا دیں. آپ روزہ رکھنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اور شربت اور کھچڑے بھی تقسیم ہو رہے ہیں، تو یہ وہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے مخالفین نے جاری کی، اور امت نے بدبختی سے، بدقسمتی سے اس کو اپنا لیا، بہت سارے لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے. تو کل عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. اچھا، محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا. کیا حادثہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار
جنتی انسان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے۔ ہم نے اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ قربانیوں اور شہادت کی تاریخ ہے، اور ہم ہر شہادت، ہر موت کو اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر راضی برضا ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ لیکن اس مہینے کے اندر ممبر و محراب سے بہت ساری غلط باتیں، من گھڑت باتیں امت کے درمیان میں چلتی ہیں۔ شیعوں کے پھیلائے ہوئے جھوٹے قصے کہانیاں لوگ مزے لے لے کر سناتے ہیں، اور امت کی بہت بڑی تعداد وہ سارے کام کرتی ہیں جن کاموں سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ آج وہ سارے کام ان کی محبت میں انجام دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں کہ جن کی تعریف کے لیے ایک خطبہ جمعہ کیا، کئی خطبات جمعہ بھی کم پڑ جائیں۔ احادیث بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، نواسوں کی تعریف سے، ان کے فضائل سے۔ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے نواسے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونا یہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اللہ اس کے رسول نے ان کے بہت سارے فضائل ہم تک جو ہے بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ آپ جانتے ہیں بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے نام پر ان کا نام رکھا تھا حمزہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے نام پر ان کا نام رکھا تھا جعفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا حمزہ اور جعفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام حسن اور حسین رکھوں۔ آپ کا نام کس نے رکھا؟ میرا نام کس نے رکھا؟ والد صاحب نے، دادا نے، نانا نے، خاندان کے فلاں بزرگ نے، والدہ نے، والدہ کی والدہ نے، ہمارے قریبی رشتہ دار اور جو عزیز احباب اقارب وہ ہمارے نام رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کیا شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، یہ نام مناسب نہیں، ایسا کریے آپ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ جا کے ان کا نام بدلیے، ان کو بولیے اس کا نام حسن رکھیں اور اس کا نام حسین رکھیں۔ یہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا زکریا علیہ السلام کو ہم تم کو ایک لڑکا عطا کریں گے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نام ان کے جیسا نہیں تھا، اور اس کے بعد میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ سنن النسائی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن الحسن والحسین۔ عقیقہ کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ لڑکوں کے جو ہے بچوں کے والد کی، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کریں گے حسن و حسین کا عقیقہ، اور ان کا عقیقہ کس نے انجام دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نانا جان نے، اور دونوں کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ یہ دکھنے میں کیسے تھے؟ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کے جیسے نہیں تھے، اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبید اللہ ابن زیاد، وہ ظالم گورنر جس کے حکم سے، جس کے بھیجے ہوئے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کے پاس میں ایک تشت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر لایا گیا،
اس نے ایک چھڑی سے ان کے ہونٹوں کو چھوا، ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کہی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حسن کے بارے میں بات کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہے وَكَانَ مَخْزُوبًا بِالْوَسْمَةِ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالوں کو وسمہ کے ذریعے کلر کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت ہے کہ انسان کے جب بال سفید ہونے لگے تو وہ اپنے بالوں کے کلر کو تبدیل کرے، مہندی کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حکم ہے۔ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنے بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے کسی کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، جب مغرب کی نماز ہو گئی اور لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی نیت باندھ لی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے باہر جانے کے لیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اجنبی شخص نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے لگا۔ یہ پیچھے رک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ کوئی پرائیویٹ بات ہوتی ہے، کوئی انسان اپنا کوئی نجی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے، یہ پیچھے رک گئے۔ اس کے بعد پھر چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے، آپ رک گئے۔ آپ نے کہا کون؟ میں نے کہا حذیفہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آگے نہیں آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکٌ استأذن ربہ، یہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر پہلی مرتبہ زمین پر آیا تھا کہ مجھے سلام کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور حضرت فاطمہ ان کی والدہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے یہ فرشتہ آیا تھا، جو فرشتہ زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت لے کر یہ فرشتہ میرے پاس یہ بات بتلانے کے لیے آیا تھا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کس کی فضیلت ہے؟ حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، ان کے والد کی، ان کی ماں کی اور ان کے نانا کی۔ آپ غور کریں، جنت میں جانا آسان بات ہے، جنت میں جانے کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کے لائق بنانا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ بتائیے کیا فضیلت اور کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نمازوں کا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو مکمل پاک اور صاف کر دے۔ یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ سورہ احزاب اٹھا کر اس کا سیاق و سباق پڑھیے۔
اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اللہ کے نبی کی بیویوں سے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پوری آیتیں پہلے اور بعد کی آیتیں پڑھتے چلے جائیے، یہ خطاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں۔ بڑے بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے احترام کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور دوسری ازواج کے بارے میں بکواس کرنے والے جو لوگ ہیں، یاد رکھیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ان کا دیندار ہونا، ان کا دین کی بات کرنا دور کی بات ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ قرآن کے اس خطاب کو ٹھکرا رہا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اصل کس کے لیے اتری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، لیکن اللہ کے حکم سے اس خطاب کے عموم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس کو شامل کیا؟ آپ دیکھیں کس کو شامل کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر ایک دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، یمن کی بنی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ حضرت فاطمہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی چادر ڈال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اے اہل بیت گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے اور اللہ تم کو مکمل پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تو اصل خطاب ہے ازواج مطہرات سے جو قرآن میں ہیں، اور اس کے بعد میں یہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اس گھرانے کو بھی اس آیت کریمہ کے عموم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ تو یہ گھرانہ ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف تھا، اللہ نے ان کی مکمل پاکیزگی کا وعدہ کیا تھا، یہ ہم کو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، حسن اور حسین دونوں سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت آپ کو ملے گی، اور آپ اللہ کے نبی کے نواسوں سے بغض رکھتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی نفرت آپ کا نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین اصبت من الاسباط، حسین تو نواسوں میں نواسا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی دوسری روایات ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں کوفہ کا رہنے والا ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو محرم ہے، احرام کی حالت میں، حج یا عمرے کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے، اور احرام کی حالت میں وہ کیا کرتا ہے، ایک مکھی کو مار دیتا ہے۔ آپ بتائیے اس سے کوئی دم اس کے اوپر آئے گا، کوئی فدیہ اس کو دینا پڑے گا، اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کیا مسئلہ ہے، ذرا آپ اس کی وضاحت کریے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اہل العراق یسألون عن الذباب، یہ دیکھو یہ عراق والے ہیں اور یہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مکھی کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کوفی عراقی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ کیسا عجیب مزاج ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان کا، مکھی مار دیا، ارے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کوئی فدیہ دینا ہے، کوئی دم دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو مار کے ایک دم اطمینان، کوئی غم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پھول قرار دیتے تھے کہ یہ میرے دو پھول ہیں۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ ایسی حدیث بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین گرتے پڑتے باہر نکلے اپنے اجرے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں گئے اور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ڈر ہوا، اتنا وقت ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بیمار ہو گئے، کیا آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں نے ذرا سا سجدے میں سے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے واپس سجدے میں سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، کیا مسئلہ تھا، کیا بات تھی؟ ہم تو پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا مجھ پر بیٹھا تھا اور میں نے چاہا کہ میں اس سے پہلے سر نہ اٹھاؤں، اتنا ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ بچے کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹھا رہے، میں لمبا سجدہ کر لوں گا۔ جب اس کا دل بھر گیا، وہ اتر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو یہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ساری محبتیں حاصل تھی، سب کچھ ملا، اللہ کے نبی کے چہیتے نواسے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بہت مختصر رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافت کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اکرام کیا کرتے تھے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلا کر اپنے پاس بٹھاتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آئے، انہوں نے دیکھا واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی واپس ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹا تم کافی دن سے آئے ہی نہیں، کیا مسئلہ تھا؟ کہا بات یہ کہ میں آیا تھا لیکن آپ کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے بھی واپس چلے گئے تھے تو میں بھی واپس چلا گیا۔ کہا تم اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر کے جیسا مت سمجھو، تم ان کے مقام پر نہیں ہو، اور تم آ جاتے مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو ان کو خاص طور سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کے لیے بہت سارا کپڑا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کو اٹھاتے اپنے جسم سے لگا کے دیکھتے جاتے، کہتے نہیں یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے برابر نہیں، ان کے لیے کپڑا یہ مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ وہاں سے فلاں کپڑا ملتا ہے خصوصاً وہ بھیجو، اس لیے کہ مجھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنانا ہے۔ وہاں سے اسپیشل وہ کپڑا آیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کپڑا پہنایا اور کہا الآن طابت نفسی، آج میرا دل ذرا خوش ہوا آپ کو یہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر۔ جب صحابہ کے وظائف کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ اتنا مقرر کیا جتنا عام مسلمانوں کا وظیفہ تھا، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ کتنا مقرر کیا جتنا ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تھا۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شاندار زندگی گزاری، شانہ زندگی گزری، کوئی غم اور کوئی پریشانی لائق نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، بعض درمیانی منافقین کی وجہ سے، بعض فتنہ پرور لوگوں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں اختلافات ہوئے تھے وہ بڑھتے چلے گئے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد میں، کچھ چند مہینوں کے بعد میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ بہت عظیم اقدام تھا،
اور لوگ بڑی عجیب بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو اقدام تھا کہ مسلمان جتھوں میں بٹے ہوئے تھے، اور جس سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سپرد کی اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جماعت ہو گئے، کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بازو میں ممبر پر بٹھا رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دونوں لشکروں کے بارے میں؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، اگر ایسا ہوتا کہ ایک غلط ایک صحیح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے برے لوگوں اور اچھے لوگوں کے بیچ میں صلح ہوگی، خراب لوگوں اور اچھے نیک لوگوں کے بیچ میں صلح ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان میں میرا یہ بچہ صلح کروائے گا۔ صلح ہو گئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا انتقال ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یزید ابن معاویہ کو اپنا جو ہے خلیفہ نامزد کیا کہ میرے بعد کون بادشاہ یا خلیفہ ہوگا؟ یزید ابن معاویہ ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن اسلام کا یہ قاعدہ ہے امیر کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، چاہے بات پسند آئے چاہے نہ آئے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مکہ کے گورنر نے لوگوں کی بیعت لینا شروع کی کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ ہیں، آئیے ہمارے ہاتھ پر بیعت کیجیے کہ آپ ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ بہت بڑے بڑے صحابہ اس زمانے میں حیات تھے اور انہوں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی۔ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، وہ عبداللہ ابن عمر جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور کہا یاد رکھو یہ اللہ کے نام پر ہم نے عہد کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عہد کرنے کے بعد میں غداری کرے گا قیامت کے دن اس کی کمر پر ایک جھنڈا ہوگا، خبردار تم میں سے کوئی اس عہد کو نہ توڑے۔ لیکن دو صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کے لیے مہلت دیجیے، ہم ابھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور رات کے وقت میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ میں چلے گئے۔ مکہ جانے کے بعد میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت وہاں پر قائم کر لی مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت میں وہاں پر رہنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ کوفہ کے عراق کے جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے ان کو خط لکھنا شروع کیے۔ کتنے خط؟ بعض روایتوں میں 500، بعض روایتوں میں 40,000 اور بعض روایتوں میں 5 لاکھ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھے گئے کہ ہمارے یہاں تو کوئی حاکم ہے ہی نہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے والد کے وفادار تھے، ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ ذرا وہاں جا کر چیک کر کے آؤ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، بہرحال یہ کہ مسلم ابن عقیل گئے اور اس کے بعد پہلے انہوں نے سب اچھائی کی رپورٹ دی، لیکن کوفہ کے لوگوں کی مزاج میں شرارت اور فتنہ پروری اور بات کر کے بات سے پلٹ جانا، یہ ساری چیزیں ان کے مزاج میں تھی۔ یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا، اس نے وہاں پر سختی کی، لوگوں کو قتل کیا، اور دھیرے دھیرے جو لوگ مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے وہ سب کے سب ان سے پلٹ گئے۔ بہرحال حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ چلے اور وہاں سے آگے بڑھ کر جب کربلا کے مقام پر وہاں کے اطراف میں پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے سامنا ہوا، تو اس وقت میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ کیا شرطیں ہیں؟ یہ چیزیں عام طور سے بیان نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے متعلق جو کہانیاں چلتی ہیں وہ ساری کہانیوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا ان 3 شرطوں کے سنانے کی وجہ سے۔
وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا مجھے وہاں پہ واپس لوٹا دو، میں مدینہ چلا جاتا ہوں اور وہاں پر میں اپنی زندگی گزار لوں گا، مجھے کوفہ جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، مسلمانوں کی بارڈر پر، مسلمانوں کی سرحدوں پر جہاں جہاد ہو رہا ہے کافروں سے، وہاں مجھے جانے دو، میں کافروں سے جہاد کرتے ہوئے اللہ مجھ کو شہادت دے دے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تیسرا یہ کہ ہمارا راستہ چھوڑو، میں خود یزید ابن معاویہ کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، لیکن میں تمہارے حوالے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ شرطیں بھیجی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے اس کو قبول کرنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد میں جو ساتھی تھے کوفہ والے جنہوں نے خط لکھے تھے اور جن کو یہ خوف تھا کہ ہمارا پول نہ کھل جائے، انہوں نے کہا ایسے نہیں، آپ کے سامنے اس کو گرفتاری دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم یہ شرطیں قبول نہیں کرتے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اور اس جنگ کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ دیکھیے اس بات کے اخیر میں یعنی کچھ چیزیں جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت حسن اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی فضیلت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو حضرت حسن سے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدورت رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تاریخی واقعات ہوئے، کربلا میں کیا ہوا، پانی بند ہوا یا نہیں ہوا، بچے کو تیر مارا گیا کہ نہیں مارا گیا، فلاں واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، کون تھا جو ویڈیو لے کر ساری ویڈیو بنا رہا تھا اور ساری چیزیں اپنی نوٹ بک میں لکھ رہا تھا، کوئی نہیں تھا۔ ابو مخنف جو ہے ایک شیعہ راوی ہیں، اس نے کئی سال بعد قصے کہانیاں جوڑ کر وہ ساری چیزیں لکھی اور اس کے بعد میں لوگوں کے درمیان میں پھیلائی، اور یہ جو قصہ چلتا ہے تو یزید ابن معاویہ سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عائشہ سے لے کر حضرت عثمان پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ بنو امیہ سارے غلط، تو بنو امیہ میں پہلا شخص کون؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں جو حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، نہ صحابہ کو نہ تابعین کو، اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں جو بنیادی موقف ہے وہ کیا ہے؟ لا نسب ولا نحب، نہ ہم برا بھلا کہتے ہیں نہ ہم محبت کرتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، رہے گی، اور یہ انسان کے ایمان کا خلاصہ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بہت سے مورخین نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ لوگ جو قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے، اللہ نے ان سب کو انتہائی برے انجام تک پہنچایا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا اور جو اس واقعے کے اندر بنیادی کردار تھا، چند سال گزرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر کوفہ کی جامع مسجد میں لایا گیا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد میں وہاں پر ایک اور سر آتا ہے، لیکن وہ سر کس کا ہوتا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا۔ راوی کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں اور لوگوں میں شور ہوا، دیکھو سانپ آ رہا ہے، وہ سانپ آ رہا ہے، ادھر سے آیا ادھر سے آیا، اور وہ سانپ آ کے کہاں پر رکا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس میں۔ ناک کے ایک نتھے سے اندر داخل ہوا، اس کے دماغ میں کچھ دیر ٹھہرا اور اس کے بعد میں ناک کے دوسرے نتھے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک انجام تھا جو لوگوں کو دکھا دیا گیا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے ایک حکایت ذکر کی، اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے۔ بعض لوگ کربلا گئے سفر کرتے ہوئے اور وہاں پر ایک بوڑھے کے مہمان ہوئے۔ پہلے زمانے میں جس طرح سے رواج تھا کہ بھئی رات ہو گئی، ہوٹلیں سرائے اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے، لوگ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں پہ رک جایا کرتے تھے۔ لوگ وہاں پر بیٹھے، آپس میں بات چیت ہوئی، گھر کا میزبان ان کے پاس آ کے بیٹھا، ہم آپس میں بات کرنے لگے کہ جتنے لوگ قتل حسین میں شریک تھے اللہ نے سب کو بہت بری موت سے جو ہے ان کو مارا، وہ قتل ہوئے اللہ کے ہاتھوں۔ وہ آدمی کھڑا ہوا فخر سے، کہا تم کیا بات کرتے ہو، میں حسین کے قتل میں شریک تھا، دیکھو تمہارے سامنے صحیح سالم ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم کیا باتیں کرتے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی اٹھا، بس اس نے وہ بات کی
اور چراغ کو بجھانے کے لیے چراغ کے پاس گیا، چراغ میں پھونک ماری، اتنے میں وہ چراغ کی آگ نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، اس کی داڑھی جلنے لگی اور بہت تیزی سے اس کے جسم نے آگ پکڑی۔ ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے اندر وہ شعلوں کی لپیٹ میں گرا اور جل کر ختم ہو گیا۔ اللہ نے سب کے سامنے اس کے انجام کو ظاہر کر دیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ کچھ اہم باتیں تھیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آڑ میں کوئی اللہ کے نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے، ان لوگوں کے خلاف زبان درازی کرے جن کا اس واقعے میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ اس کو پکڑے گا۔ اگر کوئی شخص فرعون کے بارے میں بھی وہ بات کہتا ہے جو جرم اور گناہ اس نے نہیں کیا، یاد رکھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی کرے گا۔ تو اس بات کا ہم کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور کہا دیکھو مجھ کو ایسا لگتا ہے، مجھے خواب نظر آیا ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے شہید ہونے کے بعد میں کسی نے اپنا گریبان نہیں پھاڑنا، اپنے گالوں پر تھپڑ نہیں مارنا، ماتم نہیں کرنا، میں خاص طور سے تم کو اس کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور آج کیا ہوتا ہے، آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ ماتم، یہ سبیلیں، یہ تعزیے، غیر اللہ کے نام پر یہ جو تعزیے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں اور دوسرے پوجے جانے والے بتوں میں کیا فرق ہے؟ کربلا کی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں ابھی عراق کی ایک جلوس انہوں نے نکالا، اس میں ایک آدمی کے منہ پر سفید کپڑا ڈال دیا اور اس کو کیا بنا رہے ہیں، حسین بنا رہے ہیں۔ آپ بتائیے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ابھی کا گناہ گار فاسق فاجر انسان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نقل بنے۔ تو یہ ساری خرافات سے بچیں، اس دین کے اوپر چلیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بے گھر ہیں اللہ ان کو مناسب وطن اور ٹھکانہ عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔